باب ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی عظمت و شان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ اس کے بارے میں اکثر جمہور اہل علم کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ وہ اور بھی بہت سے اس کے بارے میں اختلاف ہیں، لیلۃ القدر پورے سال میں ہوتی ہے، کوئی ایک رات ہوتی ہے پورے سال میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بعض نے کہا کہ پورے رمضان میں 30 دنوں میں کبھی بھی آ سکتی ہے، آخری عشرے کے ساتھ تخصیص نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ 21ویں ہوتی ہے، بعض نے کہا نہیں ہر بار 23ویں ہوتی ہے، بعض کہا کہ ہر بار 27ویں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف ہیں۔ سب سے اچھا بہترین جمہور علماء کا موقف یہی ہے لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، ہر سال ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور کوئی تخصیص نہیں ہے کہ 27 ہی ہوگی یا 21 ہی ہوگی۔ وہ جتنے صحابہ کرام کے اقوال ہیں اجتہاد کے ساتھ ہیں، ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے۔ اچھا جی، اور اسے پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی جستجو میں رہیں، رب تعالیٰ کو پتہ چلے، اللہ ظاہر فرمائے اپنے بندوں کے لیے بندہ کون سا ہے جو کتنی جستجو کرتا ہے اس کو پانے کے لیے۔ اگر نامینیٹ کر دی جائے پھر تو اس کے اندر وہ ایک تجسس نہیں نہ رہ جاتا، مطلب نامینیٹ ہو گیا کہ 27 ہر سال، تو بس سارا سال بندے پھریں گے 27 کو اور بس وہ نارمل کام کر لیں گے، یہ نہیں۔ اچھا جی، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر مولا علی قاری فرماتے ہیں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا لمبی لمبی عمروں کا تذکرہ سنا جبریل علیہ السلام سے کہ پہلے لوگ تھے ان میں ایک بندے کی عمر 500 سال ہوئی، یہ اتنا لمبا زندگی گزاری اللہ کی عبادت کی، حضور علیہ السلام کے دل میں رنج آیا کہ میری امت کے افراد کی تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہوں گی، ان کی تو اوسط عمریں 60-70 سال ہوں گی، بندے فوت ہو جایا کریں گے، مر جایا کریں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ عبادت میں تو وہ نمبر لے گئے۔ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ آپ کا غلام ایک رات عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ اور یہ مولا علی قاری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے، 1.25 لاکھ نبی میں سے کسی نبی کی ایک بھی امت کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں اللہ نے سرکار کی نسبت سے عطا فرمائی۔ پہلی فصل ہے 2083 نمبر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کے اندر کوشش کرو، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2084 نمبر روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ اشخاص ان کو لیلۃ القدر دکھائی گئی خواب میں، لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، انہوں نے دیکھا آخری ہفتے میں اسے دیکھا، یعنی بعض نے 23 دیکھا، بعض نے 25 دیکھا، بعض نے کس طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہارے خوابوں کو، واہ واہ واہ، ارا رؤیاکم، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے خوابوں کو، خواب تم دیکھ رہے ہو، فرمایا میں مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہوں، خواب تمہیں آ رہے ہیں، اللہ تمہیں دکھا رہا ہے، اللہ نے علم اس کا مجھے بھی عطا فرمایا، فرمایا وہ موافقت کر رہے ہیں آخری سات میں، جو اس کو تلاش کرنا چاہے تو تلاش کرے آخری ہفتے میں۔ اس سے مراد اب آخری ہفتے میں 21ویں رات پھر کدھر گئی؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، یہ بھی بہتر یہ ایک علماء نے کہا کہ اس وقت 21ویں گزر چکی تھی اور باقی 7 دن ہی باقی رہ گئے تھے، 23ویں 25ویں اور یہ 7 باقی رہ گئی تھی۔ اچھا جی، تو دوسری حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 21ویں اس کے اندر شامل ہے، اور آگے بھی وہ حدیث آ رہی ہے، تو یہاں پہ 7 سے کوئی یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ 21ویں رات اندر داخل ہی نہیں ہے۔ 2085 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تلاش کرو آخری عشرے کی آخری راتوں میں رمضان کی لیلۃ القدر کو، فی تاسعۃ، تب کا جب 9 راتیں باقی رہ جائیں تب، یعنی 21ویں، 7 باقی رہ جائیں تب، 23ویں، 5 باقی رہ جائیں 25ویں، اور 27ویں کا اور 29ویں کا آگے آتا ہے ذکر۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2086 نمبر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا پہلا عشرہ رمضان کا، پھر اعتکاف کیا درمیانی عشرہ 10 دن 20 دن،
فی قبہ، ترکی قبہ ایک مسجد میں لگایا گیا تھا خیمہ، جس طرح آج نہیں وہ پردے لٹکائے جاتے ہیں اس طرح، اس وقت خیمہ ایک مسجد نبی شریف میں لگایا گیا۔ ثم اطلع رأسہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک باہر اس خیمے سے نکالا، متوجہ ہوئے حضور صحابہ کی طرف، فرمایا میں نے اعتکاف کیا پہلے عشرے میں کہ میں اس رات کو تلاش کروں، پالوں، یعنی میں نے اجتہاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں کوشش کی، اپنے مولا کی عبادت میں مشغول رہا۔ پھر میں نے اعتکاف کیا درمیانہ عشرہ، فرمایا ثم اتیت، پھر مجھے میرے پاس آنے والا آیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ جو ہے نا رات، یہ آخری 10 دنوں میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے رمضان کے آخری عشرے میں۔ تحقیق مجھے یہ رات دکھائی گئی، یہ رات مجھے دکھائی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکوریٹ اس کا تعین بتا دیا گیا، اس کی تعین اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ آج کی رات حبیب لیلۃ القدر کی ہے یا فلاں رات لیلۃ القدر کی ہوگی، ابھی ہوئی نہیں تھی، ہوگی، یہ دکھائی گئی۔ ثم انسیتھا، فرمایا پھر مجھے بھلا دی گئی۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا میں بھول گیا، کیونکہ نبی بھولتا، ہاں انبیاء اللہ کے امین ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے، نبی ذاتی طور پہ کبھی کوئی بات نہیں بھولتے۔ اب اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث، انی لأعرف حجرا کان بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میں ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تقریباً 7 یا 8 سال نبی علیہ السلام کی عمر تھی، فرمایا مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا، جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا میں مصطفیٰ آج بھی اسے جانتا ہوں۔ مدینہ میں جا کے حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ تو نبی بھولتے، اور قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسى، حبیب آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے، نبی کبھی نہیں بھولتے۔ ہاں البتہ اللہ کی منشا اور حکمتوں کے تحت انبیاء کو بعض چیزیں بھلا دی جاتی ہیں حکم الہی کے ساتھ، ہم بھولتے ہیں اپنی دماغ کی کمزوری کے ساتھ، اپنی طبیعت کی کثرت کی وجہ سے، نبی کبھی ایسے نہیں بھولتے۔ فرمایا ثم انسیتھا، مجھے بھلا دی گئی، اس میں حکمتیں تھیں اللہ کی کروڑ۔ ہاں لقد رأیتنی، فرمایا ہاں ایک بات ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی میں، من صبیحتھا، اس رات کی صبح میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا پاس ڈھونڈو، آخری دور آتا ہے، حضور علیہ السلام آئے، حضور فرماتے میرا دل کیا اپنے غلاموں کو بتا دوں آج کی رات لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کے اندر جو لکھا ہے محدثین کرام نے کہ جس کی آنکھوں سے اللہ حجاب دور کر دے وہ دیکھتا ہے کہ اشجار و احجار سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، دیواریں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جس مسلح پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، ہر شے اس وقت ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کو یہ تو خاصوں والی باتیں ہیں، وہ آپ اور مجھ جیسے بندوں کو کہاں نصیب۔ اور آگے وہ حدیث اماں پاک والی آئے گی، تو فرمایا تلاش کرو آخری 10 میں، اور تلاش کرو ہر طاق رات میں۔ راوی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بارش برسی ایک رات، پھر اس رات بارش برسی، اور مسجد چھپر پر تھی، مسجد کے اوپر سائبان تھا، وہ کھجوروں کی شال کی چھت تھی، اور جب دھوپ آتی تھی تو چھت میں سے چھوٹے چھوٹے ذرات دھوپ کے بھی اندر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، کیونکہ شالیں تو ڈالی ہوئی تھیں۔ تو فواقف المسجد، مسجد بہہ پڑی، چھت میں سے پانی زمین میں آ گیا، مسجد کے اندر آیا، میری آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا اثر لگا ہوا، اثر تھا، نظر آ رہا تھا، یعنی گارا تھوڑا سا آپ کے گرد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پہ پناہ لے رکھی تھی۔ ادب والا ترجمہ ہے کہ مٹی نے آقا کی پیشانی پہ پناہ لے رکھی تھی، حضور نے اس کو جگہ عطا فرمائی تھی اپنی پیشانی پہ۔ صحابی فرماتے ہیں 21ویں رات تھی وہ، حضور نے فرمایا تھا نا کہ مجھے نشانیاں دکھائی گئیں، اور میں نے اپنے آپ کو اس دن دیکھا کہ میں مٹی اور گارے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں 21ویں رات تھی۔ اب یہاں پہ ہے کہ اس سال لیلۃ القدر 21ویں رات آئی تھی، متفق علیہ روایت ہے معنی کے اندر، اور لفظ مسلم کے ہیں، اور کہا گیا یہ بھی آتا ہے کہ انہا فی العشر الاواخر تک،
اور باقی بخاری کے اندر روایت 2087 کے اندر عبداللہ بن انیس کی روایت ہے، فرمایا 23ویں رات تھی اس دن۔ امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 2088 نمبر روایت زیر بن حبیش فرماتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو بندہ ساری رات سارا سال قیام کرے تہجد پڑھے وہ لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یعنی سارا سال جاگو۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ میرے بھائی پہ رحم کرے، اس کی مراد یہ تھی کہ کہیں لوگ توکل نہ کر لیں۔ ہمارے ہوتا ہے نا خاص اسپیسیفک راتیں جس طرح بتا دی جاتی ہیں، بندے سارا سال نماز نہیں پڑھتے، ان راتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ صحابہ کا یہ منشا تھا کہ لوگ یہ کام نہ کریں، سارا سال کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر، کم از کم 5 نمازیں، چلو تہجد نہ صحیح کرو، اللہ اللہ کرتے تو رہیں۔ تو آپ یہاں پہ تہجد کی ترغیب دے رہے ہیں، جو سارا سال قیام اللیل کرے۔ تو ابی بن کعب فرمانے لگے کہ میرے بھائی کی مراد یہ تھی کہ کہیں لوگ ایک رات پہ توکل نہ کر لیں۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود جانتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، پتہ ان کو بھی تھا۔ اب پتہ چلا کئی مسئلے پتہ تو ہوتے ہیں لیکن بتائے اور انداز میں جاتے ہیں، مقصود عوام کا بھلا ہوتا ہے۔ عوام حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی کیا اثر کرے گی، اگر مریض یہ کھائے گا تو اس کو کیا ایفیکٹ ہوگا، لیکن حکیم بتاتا وہ ہے جو اگلے کے لیے بہتر ہو۔ پتہ اس کو سارا ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے میرے مریض کو کیا مسئلہ ہے، لیکن دوائی تجویز وہ کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ فرمایا پتہ ہے اس کو میرے بھائی ابن مسعود کو، لیکن کہ وہ رمضان میں آتی ہے اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ اور اگلی بات یہ اجتہاد ہے حضرت ابی بن کعب کا۔ آپ فرماتے ہیں اور اس کو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کرام کی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہر بار 27ویں ہوتی ہے۔ وہ فرماتے تھے قرآن آسمان 7 زمینیں 7 منزلیں 7 قرآن کی، وہ بڑا اس طرح کے وہ دلائل آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ ہم تعویل اس کی اس طرح کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اکثر طور پر 27ویں ہوتی ہے، ہمیشہ تو 27ویں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اکثر طور پہ 27ویں رات ہوتی ہے۔ ثم حلف، پھر آپ نے قسم اٹھائی اور قسم کے بغیر انشاءاللہ کہے، استثناء نہیں یعنی انشاءاللہ نہیں کہا کہ قسم ہے کہ وہ 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر ہے کہ اجتہاد کے اوپر قسم اٹھا لینا جائز ہے، اجتہاد کے اوپر ہے۔ اب کوئی حنفی کہے اللہ کی قسم رفع دین منسوخ ہو گیا تو اس کی بات ٹھیک ہے، شافعی کہے اللہ کی قسم رفع دین منسوخ نہیں ہوا، اس کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اپنا اجتہاد ہے۔ حنفی کہتا ہے اللہ کی قسم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس اجتہاد ہے، صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی مولا علی سے۔ شافعی کہتا ہے اللہ کی قسم ناف سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے، وہ کہے گا میرے پاس دلیل ہے، اپنا اجتہاد ہے، یہ کام یہ بات کرنا ان کا درست ہے کیونکہ اپنا اجتہاد ہے۔ اب اجتہاد پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ فقلت، میں نے کہا ہے ابو المنذر آپ کس دلیل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رات 27ویں ہوتی ہے؟ فرمایا ان نشانی وہ علامت یا وہ نشانی کے ساتھ کہ جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اس دن سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ تو آپ کا یعنی آپ نے چیک کیا تھا کہ اس دن سورج کی 27ویں کی صبح سورج کی شعاع، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے شعاع نہیں ہوتی کیونکہ ملائکہ اتنے آتے ہیں اس وقت دنیا پہ کہ ایک سوئی کے نکے کے برابر جگہ نہیں رہتی، ہر پاک جگہ پہ فرشتہ ہوتا ہے، اور صبح کے وقت جب فرشتے واپس چلتے ہیں تو ان کے نور کی وجہ سے سورج کا نور مدم پڑ جاتا ہے، شعاع نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2089 نمبر روایت معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کوشش کرتے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اتنی اس کے علاوہ آپ مشقت نہیں فرماتے، یعنی جتنی عبادت نارمل رمضان کے 20 دنوں میں اس سے ڈبل آخری 10 دنوں میں کیونکہ وہ زیادہ خاص ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 2090 نمبر روایت ہے معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ داخل ہوتا آخری یعنی آخری 10 دن رمضان کے آتے تو آپ اپنے تہمت کو سخت کر لیتے، باندھ لیتے۔ کیا مطلب؟ جس طرح آج ہمارے اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے بھئی فلاں بندہ تو کمر بستہ ہو گیا اس کام کے لیے، کمر باندھ لی اس نے، کمر باندھی آپ نے کبھی؟ کیا مطلب؟ اس نے مصمم ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور پکا اور پختہ عزم لے کے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو یہ معنی ہے آپ اپنی تہمت مبارک کو سخت کر لیتے، یعنی سخت ارادہ کر لیتے، مراد یہ ہے۔
راتوں کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے کہ تم بھی اٹھ کے ذکر اذکار اور ان تمام امور میں شامل ہو۔ متفق علیہ روایت۔ دوسری فصل 2091 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، اگر اللہ مجھے بتا دے وہ حجاب اٹھ جائیں اور وہ کیفیت پہلے آپ کو عرض میں نے کی تھی جو فرمایا بزرگوں نے لکھا یا ہمیں کچھ بتایا، وہ یہ اس طرح ہے کہ اس رات جو بندہ ذکر اذکار میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ جس کو اطلاع دینا ہے، ہر بندے کو اطلاع نہیں ہوتی، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں تو آپ جیسے ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ پھر اپنا پر لگاتے ہیں، اور جب فرشتے کا پر لگتا ہے اس وقت بندے کی ایسی کیفیت ہوتی، بندے کو لگتا ہے میری روح نکلنے لگی ہے۔ جسم کے یہ جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہم وہ ٹھنڈے پانی سے وضو سردیوں میں کریں بال کھڑے ہو جاتے ہیں، وجود کے بازو کے بال کھڑے ہو جاتے، اس ٹائم وہ کیفیت ہو، بال آپ کے پراپر کھڑے ہو جاتے ہیں وجود کے، پورے جسم میں ایک یعنی کپ کپی کی کیفیت ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتا ہے بندہ، بہت آنسو آتے ہیں اس وقت، بہت زیادہ آنسو آتے ہیں، بہت زیادہ رکت قلبی، دل بالکل اس طرح یعنی ایک کیفیت اس طرح کی بن جاتی ہے یہ، اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کو علم دے دیتا ہے۔ یہ وہ مالک جس پہ چاہے کرم فرمائے کہ آپ کا کیا خیال اگر میں جان لوں کون سی رات لیلۃ القدر کی، میں کیا کہوں اس میں؟ فرمایا تو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، یعنی مغفرت کی بندہ اس میں اپنی دعا کرے۔ امام محمد بن ماجہ ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح کہا، حالانکہ اماں پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ محفوظ ہیں الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اللہ نے ان کی عصمت کی، اہل البیت کی گواہی قرآن میں ارشاد فرمائی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل البیت میں سے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ان کو یہ وظیفہ بتا گئے، کیونکہ آپ نے امت کو بتانا تھا نا، سرکار جانتے تھے تو حضور نے یہ وظیفہ بتایا آپ کو۔ 2092 نمبر روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لیلۃ القدر کو تلاش کرو 9 راتیں جب باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں 23ویں ساری، فرمایا یا 7 باقی رہ جائیں یا 5 رہ جائیں یا 3 یا آخری، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 2093 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ اب یہ روایت ان علماء کے ان افراد کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ رمضان میں نہیں پورے سال میں ہوتی ہے، رمضان کی تخصیص نہیں ہے، ابھی اس حدیث میں تخصیص آ گئی کہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 2094 نمبر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرے لیے یہ حدیث بڑی مشکل ہے، یا رسول اللہ میرے لیے ایک جنگل میں دیہات میں گھر ہے، وہاں پہ میں ہوتا ہوں اور میں وہیں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے، یعنی آپ جنگل میں رہتے تھے، مویشی جانور والے تھے، گھر بار بیوی بچے ادھر تھے، جس طرح یہ آج ہوتا ہے فصلوں میں 2-4 مربع زمین ہے تو درمیان میں ایک ڈیرا بنایا، وہاں پہ رہتے ہیں سارے، گھر بار ادھر ہی ہے کیونکہ وہاں ہی کاروبار ہے، زمین ساری ادھر ہے، وہاں زمینوں کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتا ہے دیہاتوں میں کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو حضور میں ادھر ہی رہتا ہوں، نماز بھی ادھر ہی، ادھر آپ نے چھوٹی سی کو مسجد بنائی تھی، وہاں جماعت وغیرہ کروا لیتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، تو حضور مجھے حکم دے دیجئے کسی ایک رات کا کہ میں اس رات مسجد کی طرف آ جاؤں اور مسجد میں آ کے میں عبادت کر لوں، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا 23ویں رات آ جایا کر، اللہ اکبر۔ اب وہ لیلۃ القدر کی جستجو لے کے حضور کے پاس آ رہے ہیں، سرکار اس کو فرما رہے ہیں کہ تو 23ویں رات آ جایا کر۔ اچھا جی، ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا آپ کے ابا جی کیا کرتے تھے؟ کہا جی ابا جی نماز عصر پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جاتے، پھر کسی ضرورت کے لیے بھی باہر نہیں آتے تھے، کوئی حاجت ہوتی کام پھر کو ہوتا بھی اگر پیچھے ہمیں، وہ باہر نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے باہر آنا، 23ویں رات عصر پڑھ کے اندر، فجر پڑھ کے باہر آنا۔ فائزہ صلی اللہ صبح، جب صبح کی نماز پڑھتے ان کی سواری مسجد کے دروازے پہ ہوتی، اس پہ بیٹھتے اپنے واپس گاؤں آ جاتے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، اگر تو یہ واقعی روایت صحیح ہے، یعنی اس کا بالکل متن اس کو کوئی تعویل نہ کریں، اس طرح تو پھر لیلۃ القدر معین ہو گئی کہ 23ویں رات ہوگی۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ جو علماء فرماتے ہیں نا کہ ہر بار 23ویں ہوتی ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، ہر بار 23 ہوتی ہے، حالانکہ پیچھے گزر گیا 21ویں ہوئی، پھر
فرمایا ساتوں میں اپنا 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی میں بھی ہو سکتی ہے، 9 راتیں باقی رہ جائیں، 7 رہ جائیں، 5 رہ جائیں، ان سب میں تو تعین ابن عباس فرماتے تھے 27ویں ہیں. تو جمہور کا یہی موقف ہے کہ تعین نہیں ہے، اس میں تعین معین نہیں کر سکتے، نومینیٹ نہیں کر سکتے کہ یہی رات ہے ہر سال یہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اب ان کے لیے فرما دیا 23ویں. تو 2 احتمال یہاں پہ 2 طرح سے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کمزور تعویل ہے کہ جس سال انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا آقا تو جانتے تھے اس سال 23ویں رات ہی لیلۃ القدر ہونی ہے، حضور تو جانتے تھے، بتانے سے منع فرمایا گیا تھا. حضور فرماتے مجھے بلا دی گئی، یعنی بتانے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی بلا. اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں سنت طریقہ یہی ہے، اگر لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے بندہ بتائے نا، آگے نہ بتائے، اعلان نہ کرے، چھپانا سنت ہے، اس کو نہ بتانا سنت ہے. یہ نہیں پتہ چل جائے بندہ صبح شور مچا دے کہ فلانی رات لیلۃ القدر ہوئی مجھے پتہ چل گیا. اگر اس طرح ہو جائے تو اگلے سال چھٹی بھی ہو جاتی ہے، پھر اگلے سال پھر کوئی نہیں پتہ چلتا. ہاں لہٰذا یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی. ان کو جتنا ہو سکے اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، یہ چھپا لینی چاہیے. اچھا اب ایک تو اس کی تعویل یہ ہے، لیکن آگے آتا ہے کانا ابو کا، کیا کرتے تھے آپ کے ابا جی؟ وہ کہتے کانا یدخلو، ماضی استمراری، ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے. یعنی بعد میں آخر تک وہ حدیث کے ظاہر متن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ سدا ہی ایسا کرتے رہے، 23ویں کو آتے عبادت کر کے چلے جاتے. ایسا ہی ہے متن سے تو بالکل یہی پتہ چل رہا ہے، کانا یدخلو کے لفظ آ رہے ہیں. تو اب اس کے حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ ایک اس کا معنی وہ یہ تعویل کی جا سکتی ہے، اور تعویل کے اوپر میں آپ کو کچھ 2-4 دلائل پیش کرتا ہوں. یہ طویل یعنی طویل کوئی فاسد نہیں ہوگی، دلائل کے ساتھ میں عرض کروں گا اس کی تعویل. تعویل ہم بھی اس کی یہ کریں گے، وہ آتے ہیں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بندہ مزدور آدمی ہوں، کاروبار میرا ہے، دیہاتی بندہ ہوں، تو مجھے کو میں 7 راتیں 10 آؤں 5 راتیں یہاں پہ جاگوں آ کے، تو یہ نہیں ہونا میرے سے. تو آپ مجھے آقا کو 1 رات بتا دیں لیلۃ القدر کب ہے، میں آؤں اور عبادت ایک ہی کر کے چلا جاؤں. تو حضور نے فرمایا تو 23ویں آ جایا کر، لیلۃ القدر 21 کو ہو، 23 کو ہو، 25 کو ہو، 27 کو ہو یا 29 کو، تو 23ویں رات آ جایا کر، رب تجھے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا. یہ میری عطا ہے تجھ پہ. اور اس کی دلیل مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ 5 نمازیں فرمائی میں نے سے نہیں پڑھی جانی، 2 پڑھوں گا. فرمایا تو 2 پڑھ لے، اللہ تجھے بخش دے گا، 2 پڑھنے کے ساتھ ہی تجھے جنت میں چلا جائے گا. دوسری دلیل سنن ابن ماجہ نسائی دارمی سب میں حدیثیں ہیں. صحابی آئے یا رسول اللہ 6 ماہ کا بکری، فرمایا تو کر لے، تیرے لیے جائز ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے تیرے. اور یہ حدیث پیچھے ہم نے پڑھی صحیح بخاری اور مسلم کے، جسے ابھی آئے حضور میں ہلاک ہو گیا، فرمایا لیے لے تو جا کے کھانا کھلا دے، اپنے وہ جو کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، اللہ تو یہ تیرا کفارہ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن کے اندر 3 کفارے ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا اختیار تھا. آقا کریم علیہ السلام جس کو حضرت خزیمہ بن ثابت کو فرمایا تیری ایک ہی گواہی 2 کے برابر ہے، قیامت تک کسی کی گواہی ایسے نہیں ہوگی. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا اختیار ہے، جس کو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو خاص فرما دیں، اس کو عطا کر دیں. ربیعہ بن کعب فرمایا جا تجھے جنت دے دی. تو جو آقا جنت دے سکتے ہیں تو وہ اللہ سے 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی لے کے دے سکتے ہیں. بس یہ تعویل ہماری ایک محبت بھری تعویل ہے. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ معنی اس کا پہلے ویسے کسی نے بیان نہیں کیا، اور میں نے اس کے بارے میں بہت سی تعویلیں دیکھی، مجھے اس طرح کی کوئی تعویل نہیں ملی. ہم نے اس کو ان تعویلوں کے ساتھ جوڑ لیا. 2095 نمبر روایت، تیسری فصل ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ حضور ہمیں خبر دیں لیلۃ القدر کی. 2 بندے مسلمانوں میں سے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن ابی حضرت تھے اور دوسرے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے. قرض کے بارے میں ان کا کوئی جھگڑا تھا، آپس میں وہ چل رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آیا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں. تو فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، لیلۃ القدر کا جو علامات تھیں وہ مجھ سے اٹھا لی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ذہن سے محو فرما لیا. اور فرمایا ان قریب بہتر ہے کہ یہ تمہارے لیے کام اچھا ہی ہوا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہوا ہے کہ نومینیٹ نہیں کی گئی. فرمایا تلاش کرو اس کو ہر
رات میں جب 9 راتیں باقی رہ جائیں 7 یا 5 وہ ساری عطا کراتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث روایت کیا۔ 2096 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے اندر نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ فرمایا ہر بندہ قائمن جو قیام کر رہا ہوتا ہے یا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ سارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن آتا ہے، رمضان روزہ پورا ہو گیا، عید کا دن آ گیا یعنی یوم فطر، عید الفطر آ گئی، اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں پر فرشتوں کے اوپر فخر کا اظہار فرماتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اتشفقون اتجلون فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ وہ خلیفے بنائے گا، انسان بنائے گا جو خون میں بہائیں گے زمین میں، وہ بنائے گا؟ تو اللہ فخر فرماتا ہے دیکھو 30 دن میرے حکم کے اوپر کیوں نہیں کی، انہوں نے بھوکے رہے ہیں 30 دن، تراویحاں پڑھتے رہے ہیں، قرآن پڑھتے رہے ہیں، کوئی خلاف شرع کام کیا ہے انہوں نے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کے اوپر اپنے انسان بندوں پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا جزا ہے اجیرن مزدور کی فی وفی عملی اس کے کام کے اندر، کہ جب وہ کام کر لے مزدور بندہ تو اس کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب اس کی جزا ہونی چاہیے کہ اس کو پورا اس کا اجر دیا جائے، اس کا صلہ مزدور کی مزدوری کا، کہ اس کا اجر اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے اور بندیاں انہوں نے وہ بات پوری کی جو میں نے ان پر فرض کی تھی، روزے رکھے اور رات کا قیام کیا۔ فرمایا پھر یہ نکلے یعجونا الی الدعاء، فرمایا یہ اپنی آوازوں کو بلند کر کے چیخ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا عید کے بعد دعا کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو جو کہے بدعت، دعائی خدا دی ہیں، رمضان کے روزے رکھیں، عید والا دن ہے، عید کا خطبہ نماز ہوئی یا خطبہ ہوا، خطبے کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بدعت ہو گئی، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ آپ نے بدعت کی ہے۔ 30 روزے رکھنے تو بعد امت نے بدعت کر لی، اب یہ امت بدعت چونکہ گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی، لہٰذا یہ امت جہنم میں چلی گئی، کیوں؟ انہوں نے عید کے بعد اللہ سے دعا مانگ لی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب حدیث شریف میں کیا لفظ آ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سما یوجون، یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر اونچی آوازوں سے اپنے گناہوں کی بخشش دعا کر رہے ہیں، میری عزت اور میرے جلال اور میرے کرم اور میری علو بلندی اور میرے بلند رتبے کی مجھے قسم کہ میں ان کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو جاؤ، لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تمہاری نیکیوں کو میں نے تمہاری بدیوں کو، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیا ہے۔ اور راوی فرماتے فیرجون، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ انہیں بخش دیا گیا ہوتا ہے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت فرمایا۔